اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر ہم عید الاضحیٰ کے بہت نزدیک ہیں، اور ایک مرتبہ پھر پوری دنیا کے مسلمان قربانی اور حج کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آنے والے دنوں کو ہم سب کے لیے، پوری امتی مسلمہ کے لیے مبارک فرمائے، اور اطمینان اور سکون کے ساتھ ہم سب کو اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی یہ اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے بہت بڑے پیغمبر اور نبی ہیں۔ انہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی نبیوں کے والد، کیونکہ ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے سینکڑوں نبیوں کو بھیجا، اور ان کا پورا گھرانہ نبیوں کا ہے، خود نبی ہیں، ان کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں بیٹے نبی ہوئے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل دونوں نبی ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت یعقوب کی، حضرت اسحاق کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا۔ یہ مقام کسی نبی کو نہیں ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ ہے، لیکن آپ کے علاوہ کسی نبی کو یہ مقام نہیں ملا کہ جنہیں اللہ نے اپنا دوست کہا ہو، خلیل اللہ کہا گیا۔ لیکن اس کے باوجود جو چیز ہمارے لیے سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ ہم ہر سال اچھے سے اچھے جانور خریدتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، گھروں میں پکوان بنتے ہیں، بہت دنوں تک گھروں میں گوشت رکھا جاتا ہے۔ ہماری ساری عید بس اسی کا نام ہو کر رہ گئی۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور حضرت ابراہیم کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست فرمایا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جیسا سخت امتحان لیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور جیسی سخت آزمائش فرمائی ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ حضرت ابراہیم کو ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا گیا جو شرک کا گھرانہ تھا، اور وہاں صرف پتھر کی پوجا نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس گھرانے میں پتھر کے بت بنائے جاتے تھے اور انہیں بیچا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم کا باپ آزر، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، وہ خود بت بناتا تھا اور بیچتا تھا۔ تو گویا کہ صرف شرک نہیں ہوتا تھا، بلکہ شرک کا مرکز تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، اور حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا، اب اس گھر میں پیدا ہونے کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم توحید کا میسج، توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں اس کا منظر کھینچا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم لوگوں نے پتھر کو خدا بنا رکھا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو بڑی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، بڑے اندھیرے میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر آگے پورا اس کا قرآن میں واقعہ بیان کیا ہے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، جب رات کو تارے نکلے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے رب ہیں۔
فلما افل قال لا احب الافلین، اور جب ستارے صبح کو غائب ہو گئے تو حضرت ابراہیم نے کہا ایسی چیز خدا ہو سکتی ہے جو چند گھنٹے میں غائب ہو جائے؟ فلما رأى القمر، پھر جب چاند کو دیکھا، قال هذا ربی، کہا کہ یہ ہمارا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اس کا بھی حضرت ابراہیم نے رد کیا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ بہت بڑا ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشركون، پھر جب سورج بھی شام کو ڈھل گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تمہارے اس عمل سے بری ہوں۔ پھر آگے قرآن کی آیت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو اس پورے واقعے کو قرآن نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم نے کس طرح اپنے باپ سے مکالمہ کیا، ڈائیلاگ کیا، توحید کی دعوت دی اور شرک کی مخالفت کی، اور صرف مخالفت نہیں کی بلکہ جتنے پوائنٹ آزر نے رکھے ان سب کو ریجیکٹ کیا، ان سب کا جواب دیا۔ اس کے بدلے میں انہیں گھر سے نکال دیا گیا، برادری سے بے دخل کر دیا گیا، شہر سے نکال دیا گیا۔ اس کو بھی قرآن نے بہت تفصیل سے سورہ مریم جہاں شروع ہو رہی ہے اس کے 4 صفحے کی شروع کی 2 آیتیں کے بعد جہاں پہ حضرت عیسیٰ کا واقعہ مکمل ہو رہا ہے، اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس پورا ایک پیراگراف نقل کیا ہے حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کیا بات کی۔ گھر سے نکال دیا گیا۔ پھر اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس کو پتہ چلا، اس نے حضرت ابراہیم کو بلایا، اس کے ساتھ حضرت ابراہیم کا مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی۔ اس نے کہا کہ کیا خاصیت ہے تمہارے رب کی؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب جس کو چاہتا ہے مارتا ہے اور جس کو چاہتا ہے جلاتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ ایک شخص کو بلایا جس کو موت کی سزا دی گئی تھی اور اس کو بلا کر آزاد کر دیا۔ ایک بے گناہ شخص کو بلا کر پھانسی پہ لٹکا دیا۔ کہا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو اپنے وقت پر نکالتا ہے پھر شام کو غروب کر دیتا ہے، جو سورج کو پچھم سے نکالتا ہے، پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں لے جا کر ڈبوتا ہے۔ ظاہر اس کا جواب نمرود کے پاس نہیں تھا کہ تم یہ کر کے دکھاؤ کہ ایک دن سورج کو پچھم سے نکال کے دکھاؤ۔ جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑا تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو سزا دی جائے اور آگ جلا کر اس میں ڈالا جائے۔ پہلا امتحان ہوا، گھر سے نکالے گئے، دوسرا امتحان آگ میں، اور آگ بھی ایسی شدید کہ اس کے قریب کوئی جانے کو تیار نہیں۔ جس طرح غلیل ہوتی ہے اس طرح ایک بڑی چیز بنا کر اس کے ذریعے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا۔ وہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، بھائی آگ کے اندر جلانے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے نا۔ آگ کو حکم دے دیا گیا کہ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جاؤ، ٹھنڈی ہو جاؤ، ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو جاؤ تو تکلیف ہونے لگے، یعنی ٹھنڈک بھی سلامتی والی۔ تو پھر نمرود نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم شان سے آگ کے اندر بیٹھے ہیں اور انہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری آزمائش ہوئی۔ پہلی آزمائش گھر سے نکالے گئے لیکن اپنا کام جاری رکھا۔ دوسری آزمائش آگ میں ڈالے گئے لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تیسری آزمائش حضرت ابراہیم کی عمر 88 اور 90 سال کو پہنچ گئی ہے اور بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جن لوگوں کی شادی کو ایک لمبا پیریڈ گزر جاتا ہے اور کوئی بچے نہیں ہوئے ہوتے ہیں، وہ کتنا تڑپ کر اللہ سے اولاد مانگ رہے ہوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم 90 کے قریب پہنچ گئے ہیں اور بے اولاد ہیں۔ کتنا رو کر گڑ گڑا کر انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے دعا مانگی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا۔ ابھی حضرت اسماعیل دودھ پی رہے ہیں، اتنے چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ۔ حضرت ابراہیم فلسطین میں تھے، شام کے علاقے میں، اور وہاں سے تقریباً 2000 کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ۔ آج شہر ہے، اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، یعنی مکہ شہر آباد کیا ہے حضرت ابراہیم نے۔ مکہ شہر تھا ہی نہیں، کچھ نہیں تھا وہاں پر۔ خانہ کعبہ کی جو بنیادیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے تعمیر کرایا، وہ بنیادیں مٹ چکی تھی۔ خانہ کعبہ زمین کے اندر کہیں چھپا ہوا تھا، آگے پوری ریت صحرا۔
حکم دیا جاؤ اپنی بیوی اور بچے کو اس صحرا میں جا کر چھوڑو۔ آپ تصور کریں کہ دودھ پیتا بچہ ہے اور حکم دیا جا رہا ہے جا کر چھوڑاؤ، لے کر چل دیے۔ جب وہاں پہنچے اور وہاں پہنچا کر چھوڑ کر واپس آنے لگے، نہ کوئی پیڑ پودا نہ کوئی جانور، کچھ بھی نہیں۔ جو لوگ عرب گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں کے صحرا کیسے ہوتے ہیں، نہ دیکھا ہو تو آپ اب تو موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں سرچ کر کے۔ سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی انسان نہیں، کوئی پیڑ نہیں، کوئی پانی کا انتظام نہیں، کوئی جانور اور چرند پرند نہیں۔ ایسے صحرا موجود ہیں کہ اگر کسی کو سینٹر میں لے جا کر چھوڑ دیا جائے تب وہ زندہ نہیں بچ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہزار کلومیٹر تک کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں لے جا کر چھوڑ کر واپس آنے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا یہ آپ کس کے حکم پر کر رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے حکم پر۔ تو کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر جس نے حکم دیا ہے وہی ہماری حفاظت کرے گا۔ حضرت ابراہیم چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ اب وہ تپتی صحرا، تھوڑا بہت جو کھانے پینے کا سامان ہوگا وہ ختم ہو گیا، دودھ پیتا بچہ ہے اور پیاس لگی ہے، بھوک پیاس سے وہ تڑپ رہا ہے، پینے کو کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت حاجرہ پریشان ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان موجود ہیں۔ اب وہ یہ سوچتی ہیں کہ ذرا اونچائی پر جا کر دیکھیں کہ شاید کوئی نظر آ جائے۔ ایک طرف صفا ہے، ایک طرف مروہ ہے۔ بھاگتے ہوئے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتی ہیں، شاید کوئی نظر آ جائے، آواز لگاتی ہیں۔ پھر جب اوپر جاتی ہیں تو بچے کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے، تو خوف ہوتا ہے، اکیلے پتہ نہیں کیا ہو بچے کو، بھاگ کے پھر واپس آتی ہیں۔ پھر دیکھتی ہیں ہاں ٹھیک ہے، پھر دوسرے پہاڑ پر چڑھتی ہیں۔ اس طرح حضرت حاجرہ نے صفا مروہ کے 7 چکر لگائے، اور اس کے بعد جب 7واں چکر مکمل ہوا تو دیکھا، نیچے آ کر دیکھا کہ حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں، بغل میں ایک فرشتہ موجود ہے، پانی بہہ رہا ہے اور حضرت اسماعیل آرام سے لیٹے ہوئے ہیں۔ تو جہاں پر حضرت اسماعیل اپنی ایڑی رگڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر وہاں پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اب پانی بہنے لگا تو حضرت حاجرہ کو لگا کہیں بہہ کر ختم نہ ہو جائے، تو اس پانی کو روکنے کے لیے جلدی سے ریت سے میڑ بنانے لگی اور کہنے لگی زمزم۔ یہ وہاں کی زبان تھی جہاں کی وہ اصل رہنے والی تھی۔ زمزم کے معنی ہے رک جا، اور میڑ بنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کا نام ہی زمزم رکھ دیا۔ اس طرح وہاں پر پانی نکلا۔ اب جب پانی نکلا تو پانی دیکھ کر پرندے آنے لگے۔ جب پرندے آنے لگے تو کسی دور سے، بہت دور سے کوئی قافلہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ فلاں جگہ پرندے نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب وہاں پانی ہوگا۔ وہ قافلہ وہاں آیا، دیکھا یہاں تو ایک چھوٹا بچہ اور اس کی والدہ موجود ہے، اس نے آ کر وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ اس طرح مکہ شہر آباد ہوا۔ تو یہ قربانی، تیسری قربانی۔ پھر جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، چلنے کے لائق ہوا، میرے خیال میں 11-12 سال کے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اب اس بیٹے کو ذبح کرو، قتل کرو۔ کتنا آسان ہے ہمارے لیے بیان کر دینا اور آپ کے لیے سن لینا۔ تصور کر کے دیکھیں کہ ایسی آزمائشوں میں پلی ہوئی اولاد جو 90 سال کی عمر میں ملی ہو، اور پھر بچپن میں ہی اس کو باپ سے دور کر دیا گیا ہو، اب وہ ذرا بڑی ہوئی ہے تو باپ کو یہ تمنا ہوتی کہ میری اولاد میرے ساتھ چلے گی، میرے کام میں ہاتھ بٹائے گی، حکم دیا جا رہا ہے ذبح کر دو۔ اور اولاد بھی ایسی فرما بردار کہ حضرت ابراہیم نے ذکر کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس کی تعمیل کیجیے۔ ذرا تصور کیجیے اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آیا ہوگا ان دونوں باپ بیٹوں پر۔ حضرت ابراہیم نے دھار لگائی چاقو میں، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل کو لے کر چلے ذبح کرنے کے لیے۔ راستے میں شیطان آ گیا، کیا ابراہیم تم اپنی بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ یعنی ہم اپنی زبان میں کہیں سٹیا گئے ہو کیا؟ اولاد کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟
یہ پاگلپن. حضرت ابراہیم نے اس کو 7 کنکر مارے. پھر تھوڑا آگے گئے, پھر اس نے آ کر یہی کہا, بہکایا, پھر وہاں پر 7 کنکر مارے. پھر تھوڑا آگے گئے, پھر اس نے آ کر بہکایا, پھر وہاں پر 7 کنکر مارے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج بھی حج کا ایک اہم عمل ہے جا کر شیطان کو 7 کنکر مارنا 3 جگہ پر. پھر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ ابا جان آپ ایسا کیجئے کہ آنکھ میں پٹی باندھ لیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے ہوئے آپ میرا چہرہ دیکھیں تو اولاد کی محبت میں آپ اللہ کے حکم سے پیچھے رہ جائیں. حضرت ابراہیم نے آنکھ میں پٹی باندھی, حضرت اسماعیل کو لٹایا, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گردن پہ چھری چلا دی. قرآن نے اس پورے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اسماعیل کو ہٹا کر وہاں پر جانور کو لٹا دو, اور پھر قیامت تک آنے والے انسانوں کو پابند کر دیا گیا کہ ان 3 دنوں میں تمہیں جانور ذبح کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ فرمایا کہ ان 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں. تم کتنا ہی خرچہ کر دو کسی غریب کی مدد کے لیے, کسی بھی کام کے لیے, پورے سال کرتے رہو, لاکھوں کروڑوں روپے بہا دو, لیکن اگر ان 3 دنوں میں قربانی نہیں ہے تو بس اس کا بدل ہو ہی نہیں سکتا. اور فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طاقت ہونے کے باوجود, استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا تو اسے میری عیدگاہ کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست حضرت ابراہیم کو آزمایا ہے, اور آزمانے کے بعد جب وہ آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کے ایک ایک عمل کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے. حج اور قربانی کے ذریعے جا کر مینا میں رہو, پھر عرفات جاؤ, پھر مزدلفہ میں جا کر رات گزارو, پھر اگلے دن جمرات کو کنکری مارو, جمرات میں جا کر شیطان کو کنکری مارو, پھر جانور ذبح کرو, صفا مروہ کے چکر لگاؤ, مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز ادا کرو, اور صفا مروہ کا چکر لگاتے ہوئے جس جگہ پر حضرت حاجرہ تیز دوڑی تھی وہاں پر تیز دوڑو. کمال کی بات یہ ہے کہ ایک عورت کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے مردوں سے کہہ دیا کہ اب تم یہاں چکر لگاؤ, اور جتنے ایریے میں حضرت حاجرہ تیز دوڑی تھی اتنی جگہ پر سارے مردوں کو حکم دیا ہے کہ تمہیں یہاں پر تیز دوڑنا ہے, عورتوں کو کوئی حکم نہیں دیا کیونکہ ان کے لیے پردہ ہے, وہ تیز دوڑیں گی تو بے پردگی ہوگی. تو پتہ یہ چلا, اس سے 2-3 باتیں ہم کو پتہ چلی. ایک تو یہ پتہ چلی کہ جب حضرت ابراہیم جیسے پیغمبر آزمائے جا سکتے ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں, ہماری کیا اوقات, ہماری کیا حیثیت. اور پھر حضرت ابراہیم تو حضرت ابراہیم خود اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر جن کے صدقے میں اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے, ہم سب کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ان کی آزمائش ہوئی ہے, ان پر پتھر برسے ہیں, ان کو پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا ہے, ان کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں, ان کا خون بہا ہے, تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے. ہماری تو آزمائش ہونی ہی ہونی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور بچ جائیں گے, ہماری آزمائش نہیں ہوگی. غلط سمجھتے ہیں, آزمایا جائے گا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو آج کے مسلمانوں پر دنیا میں اور ہمارے ملک میں جو حالات ہیں, یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش ہے. نبیوں کی آزمائش ہوئی ہے, اللہ نے اپنے نیک بندوں کی آزمائش کی ہے, اسی لیے ہماری بھی آزمائش ہو رہی ہے. ہم اس دنیا کے لیے نہیں بھیجے گئے, یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے, یہ دنیا امتحان گاہ ہے. آرام جنت میں جا کر کریں گے. تو یہاں چیلنجز آئیں گے, پریشانیاں آئیں گی, نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا, ہیٹ اسپیچ کا سامنا کرنا پڑے گا. اس آزمائش سے صبر اور شکر کے ساتھ گزر جائیں گے تو پھر جنت میں اس کا بدلہ ملے گا انشاءاللہ.
اور جب آزمائش میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو یہ مقام عطا فرمایا، ہمارے لیے سبق ہے، آزمائش سے کامیاب ہوگے تو تمہیں بھی یہ مقام ملے گا، یہ مرتبہ ملے گا۔ تیسری چیز جو قربانی کا سبق ہے وہ سبق یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی خاطر، دین کی خاطر اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو قربان کرنے والے بن جائیں۔ شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، جس لڑکے کی شادی ہے اس کے دل میں بڑی تمنائیں ہیں، بڑی خواہشات ہیں کہ ایسا ہو ایسا ہو، یہ دعوت کریں، یہ دوستوں کو بلائیں، یہ پارٹی کریں۔ لڑکے کی ماں تمنا کرتی ہے مہنگے سے مہنگے کپڑے خریدیں، زیورات خریدیں، بہت سے رشتہ داروں کو بلائیں، گھر میں رنگا رنگ پروگرام ہو۔ دوست تمنا کرتے ہیں کہ ارے زندگی میں ایک بار ہونی ہے، تھوڑا سا ڈی جے ہو جائے، تھوڑا سا ناچ گانا ہو جائے، گھر کے اندر کر لیں گے بند کر کے، باہر کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ موقع ہوتا ہے فیصلہ کرنے کا کہ تمہیں اپنی خواہش، اپنے گھر والوں کی خواہش، اپنے دوستوں کی خواہش مطلوب ہے یا اللہ کا حکم مطلوب ہے۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی کہ ہم اللہ کے حکم کی خاطر سب کو ناراض کرنے والے بن جائے تو اس کا مطلب ہم قربانی تو ہر سال کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن قربانی کا سبق ہمیں نہیں ملا۔ قربانی کا سبق تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی خاطر اپنی اولاد کی گردن پر چھری چلانا پڑے تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اصل قربانی اولاد کی ہے، یہ جانور کی قربانی اس کا بدل ہے، بدلہ ہے اس کا، اصل قربانی اولاد کی۔ ہم کاروبار کر رہے ہیں، سودی کاروبار کریں گے بڑا منافع ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب یہاں پر سود کو چھوڑ دینا یہ ہے کمال۔ ہم تھوڑا سا یہ خراب مال بہانہ بنا کر، جھوٹ بول کر اچھے ریٹ میں نکال سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ سے ڈر جانا یہ ہے کمال۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے معاملات پر اور کاروبار پر اتنی کتابیں لکھی ہیں، آپ نے تقویٰ پر، اللہ کے ڈر پر کوئی کتاب نہیں لکھی؟ فرمایا یہی تو ہے اصل تقویٰ۔ کیا ہے؟ نماز پڑھنے میں کچھ نہیں گھٹتا، روزہ رکھنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، تہجد پڑھنے میں دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جہاں پر دوست کچھ اور کہہ رہے ہوں، رشتہ دار کچھ اور کہہ رہے ہوں، حتیٰ کہ ماں باپ کچھ اور کہہ رہے ہوں کہ ارے اگر دھوم دھام سے منگنی نہیں کریں گے، خرچہ نہیں کریں گے اور سونے کی انگوٹھی نہیں دیں گے اور پیسے نہیں دیں گے تو لوگ کہیں گے ارے یہ تو بڑے کنجوس ہیں اور یہ تو بالکل خرچہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، لوگ یہ کہیں گے۔ ایسے موقع پر یہ فیصلہ کرنا کہ نہیں، دنیا کو کہنے دو، ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، ہمیں فضول خرچی نہیں کرنا ہے، ہمیں یہ سارے کام نہیں کرنے، ایسے موقع پر فیصلہ کرنا یہ ہے قربانی۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے تو اچھے اچھے بکرے اور اچھے اچھے پڑوے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن قربانی کی روح ہمیں حاصل نہیں ہو پائے گی۔ یہ ہے قربانی کا پیغام۔ اسی طرح ایک تو قربانی وہ ہے جو واجب ہے، ہر صاحب نصاب پر جس کے پاس کھانے پینے اور ضرورت کا سامان سے زائد اتنا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ تو واجب ہو گئی، چاہے بکرے پہ کر لیں، چاہے پڑوے پہ ایک حصہ لے لیں، لیکن اس کے علاوہ نفلی قربانی کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو قربانی ہمارے اوپر واجب ہے ہم نے وہ کر لیا، لیکن قربانی کا اتنا فائدہ ہے اور اللہ کو اتنا پسند ہے، اس کی اتنی برکتیں ملتی ہیں کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی طرف سے 100 اونٹ قربان کیے۔ اب بعض لوگ کہنے لگتے ہیں، خاص طور پر آج کے دور میں کہ اتنی غربت ہے، اتنا لوگ پریشان ہیں، ہم نے اپنی جو واجب ہے وہ قربانی کر دی، باقی ہم کسی کی مدد کر دیں، کسی کی شادی کرا دیں۔ بالکل بہت اچھی بات ہے، کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کی ہی کیوں مائنس کرنا ہے؟
آپ کریں گے نفلی قربانی نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن یہ سوچ قربانی کے وقت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ ہم جب اپنے خرچ کرتے ہیں، اپنے شوق پر خرچہ کرتے ہیں، وہاں یہ خیال کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ ہم 50,000 کا اور 1 لاکھ کا بیڈ لینے کی بجائے 80,000 کا لے لیں اور 20,000 روپے سے کسی کی مدد کر دیں؟ ہم 1.5 لاکھ کا اور 1.25 لاکھ کا فون لینے کی بجائے 10,000 اس سے بچا کر کسی کی مدد کر دیں؟ ہم عید میں اتنا بڑی عید کے بعد 500 لوگوں کی دعوت کرنے کی بجائے اتنے پیسے بچا کر کسی دوسرے کی مدد کر دے؟ اس وقت یہ خیال کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ جب قربانی کی بات آتی ہے تبھی یہ سوال کیوں پوچھتے مولانا نفلی قربانی کرنا ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ 3 دن کی قربانی ایسی چیز ہے جس کا بدلہ آپ کے کسی عمل سے نہیں ہو سکتا۔ آپ غریب کی مدد کر دیں گے اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن ان 3 دنوں میں جتنی قربانی کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن شرط یہ ہے دکھاوا نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کہیں انہوں نے اتنے بکرے ذبح کیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، تمہارا تقوی، تمہارے دل کی کیفیت، تمہارے فیلنگز پہنچتی ہیں کہ تم کس جذبے سے قربانی کر رہے ہو۔ اگر دکھاوے کے لیے کر رہے ہو تو اللہ کو تمہاری قربانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھے سے اچھا جانور کرے، بہترین اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے جا رہے ہیں، کوئی کنجوسی نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ اشتہار دیکھتے ہیں کہ کہاں سستا حصہ ہو رہا ہے وہاں کریں گے۔ بہت سارے لوگ دور دراز بہار اور دیگر علاقوں میں قربانی کراتے ہیں تاکہ پیسے بچ جائے۔ بھائی قربانی تو ادا ہو جائے گی، لیکن قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا، اپنی اولاد کی قربانی پیش کرنا۔ تو جب اللہ کے دربار میں قربانی پیش کر رہے ہو تو جتنی اچھی سے اچھی قربانی کر سکتے ہو وہ کرو۔ یہاں پیسہ مت بچاؤ، پیسہ دوسری جگہ بچا لینا۔ اگر آپ کسی مدرسے میں حصہ لے رہے ہیں تو جا کر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جانور چیک کریے۔ ہمارے یہاں حصہ لے رہے ہیں، آ کر دیکھیے کہ جانور کہاں بنے ہیں، ہم نے کس کوالٹی کے جانور خریدے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، مدرسے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کی ذمہ داری تو الگ ہو گئی کہ اگر بھائی آپ اجتماعی قربانی کر رہے ہیں اور لوگ آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ گڑبڑ نہ کریں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ مدرسے والوں سے کہیں کہ مولانا 1000 روپے حصہ مہنگا کر دو، جانور اچھا ہونا چاہیے، لیکن دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیے ہوں گے، کیا اس وقت مدینے میں غریب موجود نہیں تھے؟ آج سے زیادہ غربت تھی، صحابہ کی میجورٹی غریب تھی، بہت کم صحابہ تھے جو پیسے والے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم ایک قربانی کر کے باقی سے غریب کی مدد کر دیں۔ حالانکہ اسلام سے زیادہ غریبوں کی مدد کرنے پر کسی نے زور نہیں دیا۔ زکوٰۃ جو فرض کی گئی ہے یہ صرف مذہبی اسلام میں، کسی مذہب میں نہیں۔ تو اس لیے یہ سب خیال شیطان دماغ میں ڈالتا ہے کہ قربانی کے بدلے کچھ اور کر دو۔ واجب قربانی کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نفلی قربانی حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، حضرت ابراہیم کے نام پر، حضرت اسماعیل کے نام پر، حضرت حاجرہ کے نام پر، خلفائے راشدین کے نام پر، حضور کی بیویوں کے نام پر، بیٹیوں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، اپنے مرحوم والدین کے نام پر، اپنے وہ اولاد جو ابھی جس پر قربانی واجب نہیں ہوئی ہے، بالغ یا نابالغ، اس اولاد کی طرف سے قربانی کرنے کی بہت برکتیں ہیں، بہت فائدے ہیں، بہت ساری بلائیں دور ہوں گی، دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ لہذا ان 3 دنوں میں یہ خیال دل سے نکال دے کہ ہمیں قربانی کی جگہ پر کچھ اور کرنا ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر دکھاوے کے لیے یا شوق پورا کرنے کے لیے یا اس لیے کہ ایک چیز ہوتی چلی آ رہی ہے تو ہمارے گھر کی پرمپرا بن گئی ہے اس لیے کر رہے ہیں، تو بالکل نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں ایسے کرنے کا۔ قربانی کا جانور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خود ذبح کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، روایات میں آتا ہے تقریباً 67 جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے
اب وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ بڑے جانور میں 7 حصے لے رہے ہیں تو بھائی 7 پر ہے تو کوئی دوسرا آدمی قربانی کر دے، لیکن اگر گھر کا جانور ہے یا بکرا ہے تو خود ذبح کرے اس کو، اور ذبح کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دکھائیں۔ بہت سارے بڑے نازک لوگ بھی ہوتے ہیں، اس پر ایک کسی شاعر نے ایک شعر کہا تھا، نازکی ختم ہے ان پر جو یہ فرماتے ہیں فرش مخمل پہ میرے پاؤں چھلے جاتے ہیں، یعنی ان پر نازکی ختم ہو گئی۔ تو بہت سارے ایسے مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ خون دیکھ کے ہمیں چکر آنے لگتا ہے، بقرعید تو گوشت نہیں کھائیں گے، الجھن ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک جانور کی قربانی پہ اتنا ڈریں گے اس کا خون دیکھنے سے، تو ہم اپنے بچوں کو مجاہد کیسے بنائیں گے؟ ان کے اندر جہاد کا جذبہ، جہاد وہ نہیں جسے آج دنیا سمجھ رہی ہے، جسے دہشت گردی کہا جاتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ پتہ چلا کوئی یہاں پر انٹیلیجنس کا آدمی ہو، وہ کہے مولانا نے جہاد کی بات کر دی، اس جہاد کی بات نہیں، حقیقی جہاد جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ وہ جذبہ کیسے پیدا کریں گے ہم اپنے بچوں کے اندر؟ پھر تو ہمارے بچے بزدل ہی پیدا ہوں گے جب وہ خون نہیں دیکھ سکتے۔ تو اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا اور اپنے بچوں کو اور گھر کی عورتوں کو خون دکھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ دیکھو، اور آگے فرمایا کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور قربانی کرنے والے کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے بہت زیادہ، کچھ چیزیں براہ راست شریعت سے متعلق ہیں اور کچھ چیزیں ملکی قوانین سے متعلق ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ملکی سطح پر صفائی کا نظم و نسق کرنا یہ ایڈمنسٹریشن کی، نگر نگم کی اور ہمارے علاقے کے جو کارپوریٹر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو قربانی کے جو چیزیں پھینکنے کی ہوتی ہیں اس کے لیے ڈرم رکھوائیں اور صفائی کرنے والوں کو لگائیں، نالیوں کی صفائی کرائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھے۔ بند جگہ پر قربانی کریں، کھلی جگہ پر قربانی نہ کریں۔ یہ جو سڑکوں پر اور گلیوں پہ قربانی کرنے کا رواج ہے یہ بہت غلط ہے، چاہے وہ آپ کی اپنی گلی ہو، آپ کے سارے محلے اپنا محلہ ہو، لیکن پھر بھی گلی میں قربانی نہیں ہونی چاہیے، قربانی بند جگہ پر ہونی چاہیے۔ اور جس جگہ پر قربانی ہو وہاں صفائی کا اہتمام کرے، پانی کا مکمل انتظام ہونا چاہیے، خون کو نالیوں میں نہیں بہانا چاہیے۔ ایسی جگہ قربانی کرے جہاں گڈھا کر دیا جائے، خون زمین کے اندر چلا جائے۔ حتی الامکان کوشش کرے کہ خون نالیوں پہ نہ بہے۔ اسی طرح قربانی کی فوٹو ویڈیوز یہ سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہماری آبادی میکسیمم ٹو میکسیمم 30 کروڑ ہے۔ 100 کروڑ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو قربانی سے ذرا سا وحشت ہوتی ہے۔ حالانکہ ان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ میجورٹی ہے جو گوشت کھاتی ہے، لیکن پھر بھی ایک طبقہ ہے جسے قربانی سے وحشت ہوتی ہے۔ ہمیں ان کے جذبات کا خیال رکھنا ہے، قربانی کی فوٹوز ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کرنا ہے۔ اور اب تو حالات ایسے ہو گئے آپ شیئر کریں گے تو کارروائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کارروائی نہ بھی ہو تب بھی شریعت ہم سے یہ کہتی ہے کہ تمہیں ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ گوشت لے جاتے ہوئے ٹرانسپیرنٹ پولیتھین میں یا تھیلی میں گوشت نہیں لے جانا، کالی پنی ہو یا ایسا تھیلا ہو کہ باہر سے گوشت نظر نہ آئے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح مدارس کی جانب سے کھال وصول کرنے کے لیے کیمپ لگائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو وہ نظام بند کر دیا گیا ہے، لیکن بہت سارے مدرسوں میں یہ نظام چل رہا ہے۔ اب چمڑے کی قیمتیں تو آسمان کو چھو رہی ہیں، چمڑے کا بیگ خریدیں اور چمڑے کا دیگر پروڈکٹ آپ خریدیں تو بہت مہنگا ہو گیا ہے، لیکن قربانی کی کھال بہت سستی ہو گئی، اور مدرسے والوں کا مہینہ 1.5 مہینے کا بجٹ صرف قربانی کی کھالوں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہم 15,000 کا اور 12,000 کا بکرا خرید کے لائے ہیں، اور جب ہم 5,000 کا حصہ لے رہے ہیں یا جانور لے رہے ہیں 30,000 کا اور 25,000 کا، تو ہم قربانی کی کھال دیتے ہوئے 200-400 روپے کی رسید بھی ساتھ میں کٹوائیں۔ مثلا پہلے کھال 500 کی جاتی تھی، اب 100 کی ہو گئی ہے،
تو اگر اللہ نے ہمیں یہ استطاعت دی ہے کہ ہم ایک پورا جانور خرید کے لائے ہیں اور ہم نے قصائی کو بھی اچھا پیمنٹ کیا ہے اور ابھی ہم آگے اچھی دعوت بھی کرنے والے ہیں، تو 200-400 روپے قربانی کی کھال کے ساتھ مدرسے کے مد میں جمع کرنے میں کیا نقصان ہو جائے گا، ثواب ہی ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کر لیں گے۔ تو مدرسے والوں کا اس طور پر بھرپور تعاون کریں، یہ انتظار نہ کریں کہ مدرسے کے بچے ہمارے گھر آئیں گے کھال لینے، ورنہ کھال دن بھر پڑی رہے گی، آ گئے تو ٹھیک، نہیں آئے تو اپنی ذمہ داری پر قریب میں جس مدرسے کا بھی کیمپ لگا ہے وہاں جا کر قربانی کی کھال پہنچا دیں۔